الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تبارك وتعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه صدق الله العظيم. تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، یہ جو ہمارا دین اسلام ہے، یہ دین اتباع کا نام ہے مکمل طور پر. اور جو ایمان ہے، دیکھیں ایمان ماخوذ ہی ہے ماننے سے. ایمان کے معنی ہے ماننا، اسلام کے معنی تسلیم کر لینا. تو معلوم ہوا کہ یہ دین اتباع کا نام ہے، کہ جو شخص مومن ہے، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، وہ دین کی ہر بات کو، اللہ پاک کے ہر حکم کو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو بلا چوں و چرا تسلیم کرے گا، آنکھیں بند کر کے تسلیم کرنے کا پابند ہے. انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ کو آپ دیکھ لیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کتنی بڑی آزمائش آئی. اللہ رب العزت نے حکم دیا بیٹے کو ذبح کرنے کا، اور حکم بھی یعنی خواب دکھا کر دیا گیا، بذریعہ وحی نہیں دیا گیا. خواب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. ظاہری بات ہے انبیاء کا خواب بھی عام خواب نہیں ہوتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی سوال نہیں کیا اللہ پاک سے، کوئی خواب میں تعویل نہیں کی، کوئی اشکال نہیں کیا، کوئی شبہ پیش نہیں کیا. فوراً بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ اولاد کو انسان سے کس قدر محبت ہوتی ہے، اور اولاد انسان کی ایک گویا کہ امید ہوتی ہے. پھر بیٹا وہ بھی جب کہ چلنے کے قابل ہو گیا، چلنے پھرنے کے، تو انسان کی کتنی امیدیں وابستہ ہوتی ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر تھے، اور بیٹے سے جب پوچھا تو بیٹے نے بھی، چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بالآخر پیغمبر بننا تھا، وہ بھی فوراً تیار ہو گئے. فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. نہ کوئی سوال کیا، نہ اس بات پر اعتراض کیا. تو یہ دین میں عرض کر رہا ہوں، دین ہے ہی اتباع کا نام،
دین ہے ہی ماننے کا نام۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت یافتہ جماعت اور صحابی ماخوذ ہی صحبت سے ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت کی برکت سے صحابہ کرام علوم میں کامل، اعمال میں کامل، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت کی برکت تھی۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے ساتھ عام طور پر القابات نہیں لگائے جاتے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے۔ جیسے بعد کے آنے والے علماء کے ساتھ اور جو باکمال حضرات ہوتے ہیں ان کے ساتھ القابات لگائے جاتے ہیں جو بجا طور پر اس کے مستحق بھی ہوتے ہیں، لیکن کسی صحابی کے ساتھ آپ نے لقب نہیں دیکھا کہ مفسر اعظم یا محدث اعظم یا فقیہ العصر۔ تو وجہ اس کی کیا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ہر صحابی مفسر بھی، ہر صحابی محدث بھی ہے، ہر صحابی فقیہ بھی ہے، ہر صحابی متقی ہے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت کی برکت تھی۔ لہٰذا اب کوئی امتی چاہے وہ تابعی ہو لیکن وہ صحابیت کا درجہ نہیں پا سکتا، صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ پاک نے ان کو یہ شرف دے دیا۔ تو اصل عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے علوم سیکھتے تھے، تفسیر، حدیث، قرآن، مسائل۔ لیکن دیکھیں آپ کو یہ کہیں نہیں ملے گا کو شبہ ہوا ہو ایمان کے معاملے میں، دین کے معاملات میں کبھی شبہ پیش کیا ہو، شبہ ہوا ہو، تردد ہوا ہو۔ یہ صحابہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ پاک کے احکامات میں حکمت سے متعلق پوچھا ہو کہ فلاں حکم میں بھئی حکمت کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اللہ پاک نے حکم دیا اس کا کیا فلسفہ ہے، اس میں کیا حکمت ہے، یہ حکم کیوں دیا، ایسا کہیں نہیں ملے گا۔ وجہ کیا علماء نے لکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق کامل تھا ان کو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتماد، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت صحابہ اکرام کے دلوں میں بالکل کامل طور پر موجود تھا اور صحابہ کے دلوں میں راسخ ہو چکا تھا۔ تو یہ محبت نبوی کا کامل جذبہ، اس بنا پر وہ اطاعت اور انقیاد میں تھے، کسی معاملے میں ان کو کبھی شبہ نہیں ہوا۔ آج آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ وبا اور مرض عام ہو چکا ہے اور باقاعدہ خاص طور پر اس چیز کو پھیلایا جا رہا ہے کہ خاص طور پر پھر معاشرے میں جو نوجوان نسل ہے ان کو اس طرف مائل کیا جائے، بھئی آپ فلاں چیز سے متعلق سوال کریں، بھئی اللہ پاک کا یہ حکم ہے، دین کے احکامات ہیں، تو اس کی توجیہ کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے۔ ایک مومن جو ہوتا ہے صاحب ایمان، جس نے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہوتا ہے، وہ اللہ پاک کے احکامات میں توجیہات نہیں ڈھونڈتا، وہ اللہ پاک کے احکامات میں حکمتیں اور فلسفہ تلاش نہیں کرتا۔ روزہ اللہ پاک نے کیوں فرض کیا، حج کیوں فرض کیا، زکوٰۃ کا یہ نصاب کیوں ہے اور فلاں حکم کیوں دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کامل نہیں ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق کامل نہیں ہے، ورنہ دل میں کبھی شبہ پیدا نہیں ہوتا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے جو دین ہے یہ دین اتباع کا نام ہے، اتباع مان لینا، بس اللہ پاک نے حکم دیا، آنکھیں بند کر کے میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، میں عمل کا پابند ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیا ہے
تو میں اس کو تسلیم کرتا ہوں آنکھیں بند کر کے. مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں اس سے متعلق سوال کروں یا میں اس میں حکمتیں اور فلسفے تلاش کروں کہ یہ حکم کیوں دیا، اس کی کیا علت ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، دنیاوی اعتبار سے اس میں کیا فوائد ہیں. تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو دین ہے یہ اتباع کا نام ہے. دیکھیں پورے قرآن کریم کا جو خلاصہ ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، آپ کو معلوم ہوگا. پھر علماء نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ، اس میں سارے مضامین آ جاتے ہیں. قرآن کریم میں جتنے مضامین ہیں وہ سارے مضامین سورہ فاتحہ میں موجود ہیں. اور سورہ فاتحہ کا جو پھر خلاصہ ہے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. تو کن کے راستے پر؟ صراط مستقیم کن کا راستہ ہے؟ اس کی تفسیر قرآن کریم نے آگے بیان کی. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے. اب منعم علیہم کون ہے؟ اللہ پاک نے کن پر انعام فرمایا ہے؟ کن کا راستہ؟ ان کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا. وہ کون ہے؟ سورہ انعام میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے سورۃ الانعام میں فَأُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. معلوم ہوا منعم علیہم کون ہے؟ منعم علیہم ہے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کو سیدھے راستے پر چلنا ہے تو اسے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے راستے پر چلنا ہوگا، ان کی اتباع کرنی پڑے گی. اور موجودہ زمانے میں جو صلحاء علماء ہیں ان کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی. دیکھیں اعمال دو طرح سے ہے، ایک کہلاتے ہیں اعمال ظاہرہ اور دوسری قسم کے اعمال کہلاتے ہیں اعمال باطنہ. اور یہ بات یاد رکھیں کہ دونوں کی درستگی ضروری ہے. اعمال ظاہرہ کا درست ہونا بھی ضروری ہے، اعمال باطنہ کا درست ہونا بھی ضروری ہے. پھر یہ سمجھ لیں کہ اعمال ظاہرہ میں دو طرح کے اعمال ہیں. بعض وہ ہیں، بعض امور وہ ہیں جن کو کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے، اور بعض وہ ہیں جن سے اللہ پاک نے منع کیا ہے. اعمال باطنہ بھی دو طرح سے ہے. بعض وہ ہیں جن کو اللہ پاک نے کرنے کا حکم دیا، دوسری قسم کے وہ ہیں جن سے اللہ پاک نے منع کیا. تو اعمال ظاہرہ گویا کہ ایک قسم کون سی ہے؟ اعمال ظاہرہ مأمور بہا. اعمال ظاہرہ سمجھتے ہیں نا، جو انسان کے ظاہری اعضاء اور جوارح سے جو ہے صادر ہوتے ہوں، جس میں کان استعمال ہو، ہاتھ استعمال ہو، زبان استعمال ہو، آنکھیں استعمال ہو، پیر استعمال ہو، اعضاء و جوارح استعمال ہو، یہ کہلاتے ہیں اعمال ظاہرہ. اور اعمال باطنہ کا تعلق انسان کے دل سے ہے، انسان کے قلب سے ہے. تو اعمال ظاہرہ بھی پھر دو طرح سے ہے، اعمال باطنہ بھی دو طرح سے ہے. ایک قسم اعمال ظاہرہ مأمور بہا، یعنی وہ اعمال ظاہرہ جس کو اللہ پاک نے کرنے کا حکم دیا، یہ کہلائیں گے اعمال ظاہرہ مأمور بہا. مثلا نماز. نماز کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے نا. انسان نماز ادا کرتا ہے، نماز میں انسان کے ہاتھ پیر استعمال ہوتے ہیں، انسان کے ظاہری اعضاء استعمال ہوتے ہیں. تو نماز کا تعلق اعمال ظاہرہ سے ہے، اور یہ اعمال ظاہرہ مأمور بہا میں داخل ہے کہ نماز پڑھنے کا اللہ پاک نے حکم دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم، یہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے جگہ جگہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. جگہ جگہ پر 20 جگہ نماز کا ذکر ہے. اسی طریقے سے روزہ یہ اعمال ظاہرہ مأمور بہا میں داخل ہے. زکوٰۃ اعمال ظاہرہ مأمور بہا میں داخل ہے.
حج اعمال ظاہرہ مأمور بہا میں داخل ہے۔ تو یہ سارے وہ اعمال ہے جو ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں۔ سچ بولنا، یہ سب کے سب کیا ہے؟ اعمال ظاہرہ ہے، اور وہ اعمال ظاہرہ ہے جن کو کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے، تو ہمیں یہ اعمال کرنے ہوں گے۔ ظاہری اعمال کو بھی درست کرنا ہے نا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، یعنی ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی بھی چھوڑ دو۔ تو انسان کا ایمان تب مکمل ہوتا ہے کہ مامور بہا پر بھی عمل کرے اور منہی عنہا پر بھی عمل کرے۔ جس کا حکم دیا ہے اس کو بجا لائے، جس سے منع کیا ہے اس سے رک جائے، چاہے اس کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے، چاہے اس کا تعلق انسان کے باطن سے ہے۔ تو اعمال ظاہرہ مامور بہا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جتنے ظاہری اعمال ہے ہمیں یہ کرنا ہے، تبھی ایمان مکمل ہو سکتا ہے۔ اس کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، کہ ہم کہیں ہمارا ایمان اس کے بغیر مکمل ہو جائے گا، یہ انسان کے لیے جو ہے ممکن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض اعمال وہ ہے، وہ بھی مامور بہا ہے، اس کا تعلق انسان کے باطن سے ہے۔ اعمال باطنہ جس کا تعلق انسان کے دل سے ہے، باطن سے ہے، ظاہر سے نہیں ہے، تو اس میں بھی کیا ہے؟ مامور بہا، جن کے کرنے کا حکم ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر بھی ایمان کامل نہیں ہوگا، کام نہیں بنے گا۔ اعمال ظاہرہ آپ حضرات سمجھ گئے۔ اعمال باطنہ مامور بہا، جیسے صبر کرنا، شکر کرنا، اخلاص اپنے دل میں پیدا کرنا، تقوی اختیار کرنا، یہ اعمال باطنہ مامور بہا ہے۔ انسان پر مختلف حالات آتے ہیں، مشکل حالات آئے، شریعت کا حکم ہے کہ اس پہ صبر کرنا ہے، اور صبر کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ انسان کو نعمت ملے، اچھے حالات آ جائے، اللہ پاک کی طرف سے فراخی آ جائے، تو اس پر شکر کرنا ہے، اترانا نہیں ہے، سرکش نہیں بننا۔ اسی طریقے سے تواضع ہے، تواضع کا حکم ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ پاک کی رضا کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ پاک اس کو بلندی عطا فرما دیتے ہیں۔ تواضع کا تعلق بھی باطنی اعمال سے ہے۔ اسی طریقے سے اخلاص، اخلاص کا تعلق ظاہر سے تو نہیں ہے، ظاہر سے پتہ نہیں چلتا، بلکہ اخلاص کا تعلق کس سے ہے؟ اخلاص کا تعلق بھی باطن سے ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، تواضع کا تعلق بھی باطن سے ہے، قلب سے ہے۔ اور دوسری قسم کے اعمال، ایک ہے اعمال ظاہرہ منہی عنہا، ظاہرہ میں بھی منہی عنہا ہے۔ بعض اعمال وہ ہے جس کا تعلق ظاہر سے ہے لیکن اس سے منع کیا گیا ہے، اس سے روکا گیا ہے۔ چوری کرنا، اس کا تعلق اعمال ظاہرہ سے ہے، لیکن یہ وہ عمل ہے جو منہی عنہا ہے، جس سے روکا گیا ہے۔ ڈاکہ ڈالنا، یہ بھی اس کا تعلق ظاہر سے ہے لیکن شریعت میں منع ہے، گناہ کبیرہ ہے، موجب سزا ہے دنیا اور آخرت میں۔ بدکاری کرنا، زنا کرنا، غیبت کرنا، کسی کی کردار کشی کرنا، جھوٹ بولنا، یہ زبان کا عمل ہے، ظاہر کا عمل ہے۔ تو یہ وہ اعمال ہے جو اعمال ظاہرہ ہیں لیکن منہی عنہا ہے، شریعت نے ان کاموں سے روکا ہے کہ ان کاموں سے رکنا ہے، ان سے دور رہنا ہے۔ جھوٹ بولنا، چغلی کھانا، غیبتیں کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ شریعت میں منع ہے۔ اسی طریقے سے بعض اعمال کیا ہے؟ اعمال باطنہ منہی عنہا، کہ اس کا تعلق باطن سے ہے اور اس سے بھی شریعت نے روکا ہے، منع کیا ہے۔ مثلا حسد ہے، اس کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے، باطن سے ہے۔ ظاہر سے تو معلوم نہیں ہوتا نا کہ بھئی کسی شخص میں جو ہے یہ حسد کے اندر مبتلا ہے، یہ حسد کر رہا ہے، وہ الگ بات ہے کہ باطن کا اثر ظاہر پر ہوتا ہے، اور باطن کا اثر انسان کے اعضاء اور جوارح
کی حرکتوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے، لیکن عموماً چونکہ اس کا تعلق باطن سے ہے تو ظاہر سے اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ حسد ہے، تکبر ہے، تکبر کا تعلق بھی باطن سے ہے، عجب ہے، بڑائی کے اندر مبتلا ہونا، یہ سارے وہ امراض روحانی ہیں کہ ان کا تعلق باطن سے ہے۔ تو ابھی آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے کہ گویا آپ سمجھ لیں کہ اعمال 4 قسم کے ہیں اور چاروں کی درستگی مطلوب ہے، ضروری ہے۔ اعمال ظاہرہ مأمور بہا منہی عنہا، اعمال ظاہرہ 2 قسم کے ہیں، ایک وہ جس کا حکم دیا، ایک وہ جس سے روکا گیا۔ اعمال باطنہ بھی 2 قسم کے ہیں، ایک وہ جس کا حکم دیا گیا اور دوسری قسم وہ ہے جس سے روکا گیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ظاہر کے اعمال کا درست ہونا بھی شرعاً مطلوب ہے، باطن کے اعمال کا درست ہونا بھی شرعاً مطلوب ہے۔ صرف ظاہر کے اعمال کی درستگی سے معاملہ نہیں بنتا کہ بھئی میں نماز پڑھتا ہوں، نماز روزے کا پابند ہوں، حج کا پابند ہوں، عمرے کا پابند ہوں، لیکن دوسری طرف میں جھوٹ سے نہیں رک رہا، میں جھوٹ بولتا ہوں، میں اس زبان سے غیبتیں بھی کر رہا ہوں، تو پکڑ تو ہوگی، معاملہ درست نہیں ہوا۔ یا جو باطنی اعمال منہی عنہا ہے اس کے اندر میں مبتلا ہوں، جو باطنی امراض کہلاتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں عبادات کرتا ہوں، ظاہری اعمال مجھ سے صادر ہوتے ہیں، لیکن میرے اندر تکبر کا مرض موجود ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، علماء نے لکھا ہے کہ جو ظاہری اعمال ہوتے ہیں اس کا انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن جو باطنی خرابیاں ہیں اس کا انسان کو خود سے احساس بھی نہیں ہوتا، خود سے احساس نہیں ہو پاتا بعض دفعہ۔ اب اگر تکبر ہے دل میں، لیکن جس کے دل میں ہو اس کو عام طور پر احساس نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے آپ کو متواضع سمجھتا ہے۔ بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ بعض دفعہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں تواضع کر رہا ہوں، لیکن وہ بھی در حقیقت کیا ہے؟ تواضع کا اظہار ہوتا ہے، وہ بھی تکبر ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے یہ ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگ اللہ والے نیک لوگ ہوتے ہیں، تو یہ اپنے ساتھ لکھتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے بھی ایسے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بندہ فلاں، بندہ ناچیز، عاجز، فقیر، تو یہ وہ حضرات ہیں جو اپنے نفس کو مٹا چکے ہوتے ہیں اور وہ کوئی ریا کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں لکھتے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، وہ اپنے نام کے ساتھ ننگ اسلاف لکھتے تھے۔ تو یہ ہمارے اکابرین ہیں، لیکن اگر میری اصلاح نہیں ہوئی ہے، میں نے اپنے باطن کے امراض کو دور نہیں کیا، میں اپنے ساتھ لکھ رہا ہوں یا کوئی اپنے ساتھ لکھ رہا ہے، معلوم کیسے ہوگا کہ یہ تواضع کے طور پہ میں لکھ رہا ہوں یا نہیں؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کا اندازہ اس سے ہوگا کہ اگر کوئی کہہ دے آپ سے کہ واقعی آپ تو اس طرح ہے، میں نے اپنے نام کے ساتھ لکھا عاجز، لاشعی یا حقیر، پرتقصیر، گناہگار، اور کسی نے کہا بھائی واقعی آپ تو ایسے ہی ہیں، اب اگر برا لگ گیا کہ اس نے کیوں کہا، تو بھائی سمجھ لیں کہ وہ پھر ریاکاری کے طور پہ لکھنا تھا۔ میں اپنے آپ کو سمجھتا ایسے نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو ایسا سمجھ نہیں رہا، معلوم ہوا کہ وہ جو لکھنا تھا میں تو اپنے آپ کو ایسا سمجھتا نہیں ہوں، بلکہ وہ لکھنا عاجزی کے ظاہر کرنے کے طور پر تھا، بطور اظہار کے تھا۔ تو دیکھیں کتنی باریک بینی کے معاملات ہیں کہ تکبر ہے اور میں اپنے آپ کو دنیا کا سب سے عاجز ترین آدمی اور متواضع سمجھ رہا ہوں، عاجزی کا اظہار ظاہری اعضاء سے کر رہا ہوں، لیکن جہاں پر ذرا سی اونچ نیچ ہو گئی اور میرے منصب مقام کا خیال نہیں کیا گیا، پھر میں ناراض ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ وہ عاجزی وہ ظاہری طور پہ تھی، اس کا حقیقت سے تعلق نہیں تھا۔ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو اللہ والے بزرگ ہوتے ہیں یہ حقیقت میں اپنے آپ کو اسی طرح تصور کرتے ہیں، یہ اپنے آپ کو در حقیقت اسی طرح سمجھتے ہیں۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی نور اللہ مرقدہ
حضرت کے خط و کتابت میں یہ اصول تھا، اور خود بھی یہ حضرت کا دستور تھا کہ نام کے ساتھ کچھ لکھنا نہیں ہے۔ جیسے انسان لکھتا ہے بھائی عاجز یا بندہ، اس پہ ناراض ہوتے تھے، اور ہمیشہ اپنا نام بھی جہاں لکھتے تھے صرف رشید احمد، اس کے ساتھ کچھ لکھتے نہیں تھے۔ تو بہرحال یہ جو اللہ والے بزرگ ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو باطنی امراض ہیں خاص طور پر ان کا معلوم کرنا، ان کا پتہ لگانا، یہ بعض دفعہ انسان کے اپنے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ اعمال باطنہ یہ اعمال ظاہرہ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کس طرح؟ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دیکھیں انسان نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں خدا نخواستہ اگر ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، تو فقہی اعتبار سے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ وہ نماز قبول ہوگی یا نہیں؟ نماز ادا ہو جائے گی، نماز تو قبول ہے نا، فرضیت ساقط ہو جائے گی، لیکن اللہ پاک کے ہاں اس نماز کی ٹکے برابر حیثیت نہیں ہے۔ وہ مخلوق کے دکھاوے کے لیے پڑھی ہے، اللہ پاک کی رضا کے لیے اگر وہ نماز نہیں پڑھی تو شرعی اعتبار سے، شرعی مسئلے کی روح سے وہ نماز کی فرضیت تو ادا ہو جائے گی، پھر ادا کرنا دوبارہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن آپ بتائیں کہ اللہ پاک کے ہاں اس نماز کی حیثیت ہے؟ نہیں ہے۔ کسی نے روزہ رکھ لیا، بتاتا پھر رہے آج میرا روزہ ہے، میں پیر جمعرات کے روزے رکھ رہا ہوں، یا میں 20 کے روزے رکھ رہا ہوں، یا مجھے عادت ہے، تو روزہ تو اس کا ادا ہو رہا ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر ریاکاری آ گئی، لوگوں کو بتلانا مقصود ہو گیا، تو اس روزے کی اللہ پاک کیا حیثیت نہیں رہے گی۔ تو بعض چیزیں وہ ہیں کہ وہ شریعت کی روح سے ادا تو ہو جاتی ہے، ذمے سے ساقط ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس میں ریاکاری آ جائے، اس میں دکھلاوا آ جائے، تو آخرت میں اس کا کوئی وہ نہیں ہے، وہ صفر حیثیت ہے اس کی، نام اعمال میں اس کا وزن نہیں ہوگا، اللہ پاک کے ہاں اس عمل کی حیثیت نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ باطن کے اعمال انسان کے ظاہر پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو باطنی اعمال ہے، خرابیاں ہیں باطنی، ان کی اصلاح بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب ان کی اصلاح کیسے ہوگی؟ تو بعض دفعہ خود انسان اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتا کہ میرے اندر کیا کیا امراض موجود ہیں۔ نماز مثال کے طور پہ صحیح نہیں ہے، نماز کے اندر کوئی خرابی موجود ہے، اس کا پتہ بھی لگ جاتا ہے، نہیں ہے تو آپ کو برابر والا کہے گا بھائی آپ کی نماز میں یہ خرابی کمزوری ہے، آپ رکوع صحیح نہیں کر رہے، آپ سجدہ صحیح نہیں کر رہے، یا مجھے خود اندازہ ہو جائے گا، میں دوسرے کی نماز دیکھوں گا، لیکن یا تلاوت میری تجوید صحیح نہیں ہے، قرآن صحیح نہیں پڑھتا ہوں، استاذ آپ کو بتا دیں گے، سننے والا کہے گا بھئی آپ کی تجوید میں، صفات مخارج میں جو ہے کمزوری ہے، لیکن اعمال باطنہ کا کیسے اندازہ ہوگا؟ برابر والے کو تو نہیں پتہ۔ مجھے بعض دفعہ میں عرض کر رہا ہوں خود بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ میرے اندر حسد کا مرض ہے اور یہ بڑھ رہا ہے، تکبر کا مرض موجود ہے، میں اپنے آپ کو بڑا عاجز سمجھ رہا ہوں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے اللہ والوں کی صحبت میں رہنا، نیک صحبت میں جانا، کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کرنا۔ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ اہدنا الصراط المستقیم، اور ہر انسان کو یہی مطلوب ہے کہ اللہ پاک مجھے سیدھے راستے پر چلا لے، غلط راستے سے بچا لے، ہم سب یہی چاہتے ہیں۔ اب سیدھا راستہ ہے کون سا؟ پتہ کیسے چلے گا؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ پاک نے آگے فرما دیا، اس کی تفسیر قرآن کریم نے فرما دی کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام فرمایا اللہ پاک نے، وہ کون لوگ ہیں؟ تو سورہ انعام میں اللہ پاک نے فرمایا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ ہے منعم علیہم۔ تو دیکھیں صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے، آپ کی صحبت کی برکت سے ان کو یہ مقام ملا۔ اب صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا جاتا ہے، یہی کافی ہے، نہ ان کے ساتھ القابات کی ضرورت اور نہ القابات لگائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو جب حضور علیہ السلام کی صحبت مل گئی، چاہے ایک لمحے کے لیے ہو، سارے مقامات ان کے طے ہو گئے، لمحوں میں، ایک لمحے میں آپ علیہ السلام کی نگاہ مبارک صحابی پہ پڑ گئی، اس صحابی کے سارے مقامات اسی وقت طے ہو گئے۔
یہ یاد رکھیں. ہاں ہمیں ضرورت ہے اپنے اصلاح کی اور روحانی اسباق پڑھنے کی، یہ مقامات طے کرنے کی، سلوک کے اسباق پڑھنے کی، ظاہری اور باطنی اعمال کے درستگی کی. صحابہ کی تو ساری لمحوں میں جو ہے ان کا کام بن گیا. آپ علیہ السلام کی ایک نگاہ مبارک سے کام بنا ہے صحابہ کا. تو وہ کس برکت سے؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں صحبت کی برکت سے. تو یہ صحبت جو ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے. تو بہت دفعہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ ظاہری کتابیں اگر انسان پڑھ بھی لے، لیکن بہت ساری چیزیں کہ وہ ظاہری کتاب سے نہیں حل ہوتی، بلکہ اس کے لیے براہ راست صحبت کا ہونا ضروری ہے. آخر میں ایک مثال پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ دیکھیں اللہ پاک نے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی، آسمانی کتابیں ہیں نا، لیکن کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو بغیر پیغمبر کے آئی ہو. ہر ایک کے ساتھ پیغمبر. حالانکہ وہ کہتے رہے بھئی ہم پر کتاب نازل ہو جائے. اللہ پاک چاہتے تو کتاب نازل فرماتے. اللہ پاک چاہتے تو ہدایت کے لیے ہر شخص کے ساتھ کتاب ہوتی. صبح اٹھتا کتاب رکھی ہوئی ہوتی، بڑی اعلیٰ جلد میں قرآن کریم رکھا ہوا ہوتا. لیکن ایسا نہیں ہے نا، ایسا نہیں ہے. بلکہ پیغمبر لے کر آئے، پیغمبر نے سکھایا، پیغمبر نے تعلیمات دی. کیوں؟ صرف نفس سے پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے سیکھنا اور صحبت کو پا لینا یہ ضروری ہوتا ہے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئی گناہ کیے ہیں توبہ تائب ہوتے ہیں. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. اللہ جتنے پریشان حال ہے جس قسم کی پریشانی میں، اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے. اللہ جتنے بیمار ہیں گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جسمانی بیمار ہے، روحانی بیمار، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. ہمارے ایک بزرگ عالم ہیں، ہمارے اساتذہ میں سے ہیں، ان کی بچی کو کینسر ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کی بچی کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. ہمارے متعلقین میں سے حنیف بھائی کا آج انتقال ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. اسی طریقے سے ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مفتی ارشاد احمد صاحب جو حکیم اختر صاحب کے خلیفہ بھی تھے، جامعہ اشرف المدارس کے استاذ حدیث ناظم تعلیمات تھے، ان کا آج صبح انتقال ہوا. دعا فرمائے اللہ پاک حضرت مفتی صاحب کی مغفرت فرمائے. ان تمام مرحومین کی اللہ پاک مغفرت فرمائے، ان کے مقامات کو اللہ پاک بلند فرمائے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اللہ پاک قبول فرما لے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.